اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 35. آج انشاءاللہ میں سورہ الہاکم التکاثر اور سورہ ویل لکل ہمزہ، سورہ والعصر اور سورہ ہمزہ، یہ تین صورتوں کی کوشش کروں گا کہ یہ تینوں آج ہو جائیں، اور پھر ہم 30واں پارہ شروع کریں گے اگلے لیکچر سے، کیونکہ ہماری آخر کی جتنی صورتیں تھیں والضحیٰ سے لے کے سورہ ناس تک وہ آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو نئی وقت ہوا تو پھر ہم اس کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ختم کریں گے. الہاکم التکاثر. الہا یہ یوں ہے اصل میں، الحیا اکرما کی طرح. ایک لفظ سنا ہوگا لہو و لعب، کھیل تماشے کو کہتے ہیں نا. کھیل تماشا کو کھیل کیوں لہو کیوں کہتے ہیں؟ وہ آپ کو غافل کر دیتا ہے، غافل ہو جاتے ہیں نا آپ ہر چیز سے، کھیل کود میں لگا ہوا انسان. تو الہا کا اصل معنی ہوتا ہے غافل کر دینا. تو الحیا سے یا آ رہا ہے، چونکہ واو الف یا آتے ہیں تو میں نے کہا شکل چینج ہو جاتی ہے. الہا تو کیا بن گیا یہ الہا. اور کم کا معنی یہ کھڑا زبر آئے گا یہاں پہ، الہا کم، غافل کر دیا تم کو. التکاثر، تکاثر باب تفاعل، تضارب جیسے تھا نا، اور تعاون، تعامل، بہت سارے الفاظ اس سے ملتے جلتے آتے ہیں نا. تعاون، تکافل، تکافل بھی اسی میں، تکافل ایک دوسرے کی کفالت کرنا. تو یہ باب تفاعل جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک دوسرے کا معنی پایا جاتا ہے. تو تکاثر کثرت سے ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ کثرت کا جو شوق ہے. تکاثر یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کثرت کے اعتبار سے کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ پیسہ آ جائے. ایک ہوتا ہے انسان کو یہ شوق کہ میرے پاس پیسہ ہے، کہ ہوتا ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے. تو یہ سب سے زیادہ پیسہ تکاثر، یعنی یہ ورب ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے مال کی کثرت کے شوق نے، یوں ہم اس کا ترجمہ کریں، یا سادہ ترجمہ ہوگا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تم کو غافل کر دیا. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے تمہیں غافل کر دیا. اور آگے بڑھنے سے مراد نیکیوں میں آگے بڑھنا نہیں، کثرت میں، یعنی پیسہ زیادہ. الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے تمہیں غافل کر دیا. حتی، یہاں تک کہ، الہاکم التکاثر، ہاں، حتی یہاں تک کہ، زرتم، زرتم اصل میں تھا زورتم، ضربتم کی طرح، یہ زیارت سے نکلا ہے. زیارت تو مشہور لفظ ہے اردو میں، قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا لوگ، بزرگوں کی زیارت کے لیے یا قبروں کی زیارت کے لیے. تو واو آ رہا ہے تو یہ میں نے کہا تھا کہ چینج ہو جاتا ہے لفظ. زورتم کو پڑھتے کیا؟ زرتم. حتی زرتم، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی. المقابر، مقابر کسے کہتے ہیں؟ قبروں کو. مقبرہ، مقبرے کی جمع. یعنی تم زیارت کرنے، یہ کنایہ کہ مطلب جب تم قبر میں پہنچ گئے، تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے. اور یہ کب تک غفلت ہوتی ہے؟ یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت، خود جب تک قبر میں نہیں پہنچتے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق تمہیں غافل ہی رکھتا ہے. یعنی کس سے غافل رکھتا ہے؟ آخرت سے، اللہ سے، شریعت سے. حتی زرتم المقابر، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا، تفسیر بعد میں بتاؤں گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. کلا سوفا، سوفا کا معنی عن قریب پہلے آ چکا ہے. تعلمون، جان لو گے تم، تعلمون کا لفظ آسان ہے. ثم، ثم کا معنی اللہ کہتے ہیں پھر ہم دوبارہ کہتے ہیں. بڑی نوازش آپ کی بھائی، کہہ رہے ہم نیچے بھی. ثم، پھر ہم، اللہ کہتے ہیں میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں. ثم کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی جیسا تم سمجھ رہے ہو. ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. بار بار اس لفظ کو دہرایا جا رہا ہے کیونکہ ہماری کھوپڑی میں بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو. تو کلا لو تعلمون، لو کا معنی ہوتا ہے اگر، اور اس کا معنی کاش بھی ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں لو
لو تاتونا، کاش تم ہمارے پاس آ جاؤ. ٹھیک ہے نا, اردو میں نہیں کہتے, سوری عربی میں کہتے ہیں یار یہ. ٹھیک ہے. اچھا, کلا لو تعلمون, کاش کہ تم, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے کاش. لو تعلمون, کاش تم, کاش تم جان لو. کلا ثم کلا سوف تعلمون, کلا لو تعلمون علم الیقین. علم الیقین, یقینی علم, بس یہی ترجمہ ہے اس کا. کاش تم جان لو یقینی علم, کاش تم جان لو یقینی طور پر تمہیں کسی طرح علم حاصل ہو جائے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم, لام کا معنی تاکید, ترون اصل میں تھا, یہ پھر وہی لفظ آ گیا نا, میں نے ایک دفعہ پورا اس کا پورا اس لفظ کو کھول کے اچھی طرح سمجھایا. ترون تھا اصل میں, ترون تسمعون کی طرح, کیا تھا؟ تسمعون. تو اس کو پڑھتے ہیں ترونا. کیا پڑھتے ہیں؟ ترونا, وہی رؤیت سے نکلا ہے دیکھنا. ترونا, تم دیکھتے ہو. لترون, یہ ترونا کے آخر میں نا نون جب تاکید کا لگا دیا, میں نے کہا تھا نا بعض دفعہ نون تاکید کے لیے بھی آتا ہے, تو ترونا سے ترون بنا دیا اس کو. ٹھیک ہے, لترون کیا بن گیا؟ لترون. لا ترون ضرور بالضرور, یہ دو نون کی وجہ سے اور لام تاکید کی وجہ سے تین تاکیدیں ہو گئیں. ضرور بالضرور, بالضرور تم دیکھو گے. الجحیم, جہنم کو. جحیم کسے کہتے ہیں؟ جہنم. لترون الجحیم, تم ضرور بضرور دیکھو گے جہنم کو. سورت تو پڑھیں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. ثم پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ لترونها, تم دیکھو گے اس جہنم کو عین الیقین, عین یقین کے ساتھ. پہلے تھا کہ کاش تم جان لو علم الیقین کو, ٹھیک ہے نا, علم یقین کو جان لو. کیا جان لو؟ لترون الجحیم, کہ تم دیکھو گے جہنم کو. ثم لترونها, پھر ہوگا یہ کہ تم دیکھ لو گے اس جہنم کو عین الیقین, یقین کی آنکھوں کے ساتھ, یعنی عین یقین کے ساتھ. ثم پھر اس کے بعد کیا ہوگا, میں تفسیر میں بتاؤں گا, جو کنفیوژن ہے دور ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ. ثم پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ لتسألن, لام تاکید کے لیے, تسألو تم پوچھے جاؤ گے, تضربو کی طرح. النا تاکید کے لیے, تم ضرور بے ضرور پوچھے جاؤ گے. ان النعیم, ان کا معنی سے نعیم نعمت کو. یومئذ, سوری پہلے یومئذ ہے, جس دن ایسا ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ٹھیک ہے, پھر اس دن پوچھا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں. تو یہ تو اس کا لفظی ترجمہ تھا. اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ الہاکم التکاثر, اللہ انسان سے شکایت کر رہے ہیں کہ اے لوگوں, تمہیں دولت کی جو کثرت ہے نا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق, اس نے الہا, تمہیں آخرت سے غافل کر دیا. قبر وبر سب بھول چکے ہیں, بس ہر وقت پیسہ پیسہ, حکومت, پیسہ, دولت, عزت. الہاکم التکاثر, اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری غفلت ہے نا بہت جلد دور ہو جائے گی. حتی, یہ غفلت اس وقت تک رہے گی, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو. جب قبر کے اندر جاؤ گے نا تو پھر یہ سب آگے بڑھنے کا شوق ختم. خود سوچو گے کیا کر کے آئے ہیں, اور یعنی کس چیز میں اپنی زندگی کو ہم نے کھپا کے برباد کر دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. کلا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو پیچھے ایک مفہوم پیدا ہو رہا ہے نا, یعنی تکاثر کا ذکر ہوا ہے پہلے کہ ایک دوسرے کی کثرت, پیسہ زیادہ, تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسی میں کامیابی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. جو جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو نا, اور اس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا, کلا ہرگز ایسا نہیں ہے.
سوف تعلمون ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا. ابھی اللہ دلائل سے سمجھا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن حقیقت میں بھی اب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. ثم اللہ کہتے ہیں میں دوبارہ اپنی بات کو دہراتا ہوں, کلا سوف تعلمون ثم کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو, کیونکہ تم یہ سمجھ رہے ہو یہ دنیا اصل ہے. اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. ثم کلا سوف تعلمون, 2 دفعہ اس بات کو اللہ نے دہرایا کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون, اللہ پھر تیسری دفعہ کلا کا لفظ, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. لو تعلمون علم الیقین, کاش تمہیں پتہ چل جائے علم یقین. یہ اللہ کا کاش ہمارے کاش جیسا نہیں ہوتا, یہ ہماری اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں نا, جو محاورے ہم استعمال کرتے ہیں, اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے اگر تمہیں پتہ چل جائے. کلا لو تعلمون علم الیقین, اگر تمہیں پتہ چل جائے نا یقینی علم. یقینی علم اسے کہتے ہیں کہ جو دلائل کے ساتھ جب 100% ایک چیز ثابت ہو جائے نا تو انسان کو جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں علم الیقین. اور جب مشاہدہ کر لے انسان کسی چیز کا تو اس وقت جو علم حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عین الیقین. تو دونوں ایک ہی لیول کے علم ہیں, یعنی دونوں یقینی تو ہیں, لیکن عین الیقین اور علم یقین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عین الیقین میں انسان کی جو کیفیات بنتی ہیں وہ علم الیقین میں نہیں بنتی. جیسے کوئی آپ کو بتایا کہ انڈا موڑ پہ اللہ نہ کرے دھماکہ ہوا ہے اور اتنی لاشیں گری ہوئی, اللہ نہ کرے ایسا ہوا نہیں ہے بھائی, تو یہ آپ تھوڑے سے گھبراؤ گے. لیکن اگر آپ نے وہ دھماکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا نا اور وہ لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی تو یقین تو وہی ہوتا جو آپ کو ابھی ہے, لیکن کیفیات آپ کی چینج ہوتی. تو ابھی چونکہ اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین, کاش تم جان لو یقینی علم. تو یقینی علم اگر جان لو, کیا جان لو, لترون الجحیم, کہ تم ضرور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. کاش تمہیں اس کا علم الیقین آ جائے. تو آگے جواب محذوف ہے. بعض دفعہ قرآن میں اگر کا لفظ ہوتا ہے, اگر کا آگے جواب نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا, بھئی اگر یہ ہوتا تو یوں ہوتا. تو بعض دفعہ قرآن میں صرف اگر کے ساتھ جو جملہ ہے وہ تو ہوتا ہے, آگے اس کا نتیجہ نہیں ذکر ہوتا. تو وہ کیونکہ نتیجہ بالکل واضح ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لو تعلمون علم الیقین, اگر تمہیں پتہ چل جائے یقینی علم کس چیز کا, لترون الجحیم, کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے, تو تم وہ کچھ نہ کرو جو اب کر رہے ہو, پھر تمہیں آگے بڑھنے کا شوق غافل نہیں کرے گا. سمجھیں, یہاں تک سمجھ میں آیا کہ تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے نا, تو اس لیے غور کرو اللہ کی باتوں پر تاکہ تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے کہ تم نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو جہنم تمہارے سامنے آئے گی تو جو حرکتیں تمہاری ہیں وہ حرکتیں ختم ہو جائیں گی. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین, پھر عنقریب تم اس جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھوں کے ساتھ. یہ بھی ہونے والا ہے. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں دلائل سے علم یقین حاصل کر لو, نہیں کرتے تو عین الیقین تو بہرحال ہونے ہی والا ہے. لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ پھر عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. ثم لترونها عین الیقین, اور پھر جب عین الیقین کی آنکھوں سے جب تم دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے تو پھر کیا ہوگا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی تھی یہ غافل ہونے کے لیے نہیں دی تھی بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے دی تھی. میں اس کا آسان ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو, یہ دنیا اصل نہیں ہے. سوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم, پھر ہم دوبارہ یہ بات دہراتے ہیں کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو. سوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو. لو تعلمون علم الیقین, کاش تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے. لترون الجحیم, کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. ایسا ہو جائے تو پھر جو کچھ تم کر رہے ہو وہ نہ کرو. اور ثم لترونها عین الیقین, پھر تم اس جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھوں کے ساتھ. ایسا ہونے والا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جس دن ایسا ہوگا اس دن تم سے پھر نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے ہدایت نصیب فرمائے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہلاکت کا سبب کیا چیز بتائی ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق. جو اس میں علمی نکات ہیں وہ کیا ہیں کہ بھئی یہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ گزارا کرو, دوسروں کو دیکھ دیکھ کے پریشان مت ہو. حسد اور تفاخر جو ہے نا یہ انسان کو کھا جاتی ہے. اللہ نے ہر ایک کو ضرورت کا بہت دیا ہے, جتنا دیا بھائی میرے مقدر میں اتنا ہی ہے,
محنت کرے, کمائے انسان, اللہ زیادہ دیتے تو ٹھیک ہے, دوسروں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے, اس کے پاس اتنا پیسہ تو میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں ابھی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بھائی, تو بھی قبر میں پہنچے گا, وہ بھی جب قبر میں ملاقات ہوگی نا تو پھر آپ کہو گے یار تم اتنا اوپر جا کے بھی اسی گڑھے میں گرے ہو کہ میں بھی. ٹماٹر بیچنے والے کی قبر میں اور کسی جو ہے نا صدر وزیر اعظم کی قبر میں کوئی فرق اندر سے نہیں ہوتا, باہر سے تو ہوتا ہے, اندر سے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے, سارے مٹی میں آؤ گے. تو اس لیے بالکل ٹینشن نہیں لینی چاہیے ان چیزوں کی کہ وہ کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو میری زندگی ٹماٹر بیچنے میں لگے. تو بھائی تیری زندگی ٹماٹر بیچنے میں اگر لگے گی اور تیرے دوست اگر امریکہ میں چلا گیا اور بڑا کوئی بہت بڑا تاجر بن گیا تو تھوڑے دن کی ریل پھیل ہے, وہ بھی مرے گا اور تو بھی مرے گا, قبر میں جا کے سب کیا ہو جائیں گے, مٹی. تو اللہ فرماتے ہیں فیوچر کو دیکھو اور تھوڑا سا اس دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے اس آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ. تو یہ فنا ہونے والی چیزیں, ان میں دل لگانا عقل مندوں کا کام نہیں ہے. یہ اس آیت کا اصل سبق ہے. اور پھر ایک وقت آنے والا ہے جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نا تو پھر تو بولو گے کہ کیا ہم نے پایا اور کیا ہم نے کھویا ہے. تو اعمال کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ آخرت محفوظ ہو جائے. اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ العصر. یہ بہت زبردست صورت ہے. والعصر, قسم ہے زمانے کی. جی ہاں, عصر زمانے کو کہتے ہیں. واو والعصر, میں نے کہا تھا نا جب آخر میں زیر آ رہا ہو تو اکثر یہ واو کس معنی میں ہوتی ہے, یقینی یہ نہیں کوئی قاعدہ نہیں ہے لیکن سہولت کے لیے بتا رہا ہوں. قسم, والعصر, قسم ہے زمانے کی. ان الانسان, بے شک انسان, لفی, لام تاکید کے لیے, لفی خسر, خسر خسارے کو کہتے ہیں, اردو میں خسارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین, الا کا معنی سوائے, الذین وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے, وعملوا اور عمل کیے, الصالحات یہ سب گزر چکے ہیں پہلے, نیک, وتواصوا, واو کا معنی اور, تواصوا اصل میں تھا تواصیو, کیا تھا باب تفاعل, جیسے تعاون تو ماضی کیا آتا ہے تعاونا, تزارب سے تزاربا, تکاثر سے تکاثرا, تو تواصیو اصل میں تھا تواصیو. تواصیو تزاربو, وصیت کرنا, وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. اور میں نے ابھی بتایا تھا نا تکاثر میں کہ باب تفاعل میں ایک دوسرے کا معنی پایا جاتا ہے. تواصیو ایک دوسرے کو وصیت کرنا, تو ماضی کیا آئے گا تواصیا, اور پھر دوسرا صیغہ آئے گا تواصیا, تیسرا صیغہ آئے گا تواصیو. تواصیو کو پڑھا جاتا ہے تواصو, کیونکہ آخر میں یا ہے نا چینج ہو جاتا ہے, تواصو وتواصوا, اور یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں, بالحق, حق کے ساتھ, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی. بہت چھوٹی سی صورت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن میں کچھ بھی نازل نہ ہوتا, صرف یہی صورت نازل ہوتی تو یہ بھی کافی تھی, یعنی پورا گویا اللہ نے اس میں اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا. والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. اس صورت میں, یہ تو اس کا آسان سا لفظی ترجمہ تھا, اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے. زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھو, اور موجودہ حالات بھی تو ایک ٹائم ہے نا, ٹائم یعنی ہسٹری کو دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا انسان تباہی کی طرف جا رہا ہے. ماضی میں قوم عاد, قوم سمود کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو, قوم نوح کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو, ٹھیک ہے نا. پھر جو دنیا میں ظلم ہوتا رہا ہے, گورے بھی بہت سی ہسٹری, جنگ عظیم دیکھ لو, جنگ عظیم اول دیکھ لو, جنگ عظیم ثانی دیکھ لو, دنیا کے لحاظ سے بھی خسارے میں اور آخرت کے, آج بھی دیکھ لو. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان ترقی کر رہا ہے, ترقی تو کر رہا ہے, لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس ترقی کا؟ خودکشی کا ریشو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اسٹریس اور ڈپریشن کے ریشو
بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. پہلے نفسیاتی ڈاکٹر آپ کو بہت کم ملتے تھے, اب ہر دوسرا آدمی کیا بنا ہوا ہے, نفسیاتی ڈاکٹر, کیونکہ پیشنٹ اتنے زیادہ ہو گئے. میں نے بھی بتایا تھا نا, میں آسٹریلیا میں تھا تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ سب سے زیادہ پیشنٹ کس کے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہمارے پاس تو زکام, نزلہ, زکام, کھانسی کے بہت ہوتے ہیں, ڈاکٹر خود بھی کھانس رہا ہوتا ہے, سارے ہی کھانس رہے ہیں نا ہمارے یہاں, تو یہ کامن ہے. تو میں نے کہا آپ کے یہاں کیا, انہوں نے کہا سب سے زیادہ یہاں ڈپریشن کے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس, نفسیاتی. آسٹریلیا جیسے ملک میں جہاں ٹینشن ہے ہی نہیں, سب کچھ یعنی فری ہے, وہاں پہ تو بے روزگار کو الگ سے پیسے ملتے ہیں. تو یہ اتنا اچھا ملک ہے, اور لیکن ڈپریشن کے مریض سب سے زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ انسان سب کس میں ہے, خسارے میں. چاہے وہ دنیا میں اگر ترقی کر بھی لے گا تو آخرت میں تو خسارہ ہے ہی. تو ایک اصول بیان کیا, انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, فرمایا دو شرطیں. آمنو سے مراد ہے عقیدہ, کیونکہ ایمان تو کچھ نہ کچھ ایمان تو ہندو بھی رکھتا ہے نا اللہ پر, تو ایمان سے معتبر ایمان مراد ہے, دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے. یعنی اللہ کو ایک سمجھنا, اللہ کے تمام پیغمبروں پر, اس کی کتابوں پر, ختم نبوت پر, جو بھی ضروری عقائد ہیں جو اللہ نے بیان کیے. الا الذین آمنوا, فرمایا اپنے نظریات کو, کانسیپٹ کو بھی درست کرے. آمنو سے مراد کیا, اپنے کانسیپٹ, اپنے نظریات, اپنا عقیدہ وہ بھی ٹھیک ہو اس کا. وعاملوا الصالحات, اور صرف عقیدہ درست کر لینا کافی نہیں ہے, جیسے آج مسلمان سمجھتے ہیں ہم تو مسلم ہیں, لیکن حرکتیں ساری جو ہے نا وہ نہ معاملات میں ٹھیک ہیں, نہ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. تو فرمایا وعاملوا الصالحات, اور اعمال بھی کیا کریں, نیک اعمال کریں, یعنی برائی سے بچیں, اچھے اعمال کریں. وتواصوا بالحق, اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کریں. یعنی صرف اپنا اچھا بن لینا کافی نہیں ہے, بلکہ خیر کو پروموٹ کرنے کی بھی کوشش کریں. اس محنت میں جت جائیں کہ ہم نے دنیا میں بھلائی کو کیسے غالب کرنا ہے. تو اللہ نے کوئی اسپیسیفک کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا, تو اس لیے بیان نہیں کیا کہ ہر دور میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں, اور ہر طریقہ ہر آدمی کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا. تو کوئی بھی جس طرح سے بھی جو دنیا میں خیر کو پھیلا سکتا ہے وہ خیر کو پھیلائے. وصیت کا لفظ استعمال کیا, آرڈر کا لفظ استعمال نہیں کیا, کیونکہ وصیت کہتے ہیں انتہائی اہمیت کے ساتھ کسی کو کوئی آرڈر دینا. دیکھیں جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, مر رہا ہوتا ہے, اس وقت جو آرڈر دیتا ہے اس آرڈر کو کیا کہا جاتا ہے, وصیت, کیونکہ وہ اس وقت بہت اہمیت کے ساتھ کوئی حکم دیتا ہے. ایسے نہیں حکم, چھوٹے موٹے حکم دے گا. کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اس نے اپنے بچوں کو بلایا, بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں. بچے آ گئے, بھائی کوئی امریکہ سے آ گیا, کوئی جاپان سے آ گیا, ابا یقیناً کوئی خاص بات کرنے والے ہیں, تو میں نے بیٹا آپ سب کو بلایا, میں دنیا سے جا رہا ہوں. جی ابا کیا حکم ہے آپ کا؟ بیٹا دیکھو میرے مرنے کے بعد جو گولا گنڈا تم اب کھاؤ گے نا, وہ وسیم سے نہیں لینا بلکہ شبیر سے کھایا کرنا, اس کا زیادہ مزیدار ہوتا ہے. تو یہ کوئی تو بنے گا؟ ویسے عام حالات میں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے ابے تو کہاں سے گولا گنڈا اٹھا کے لے آیا, تیرے کو بولا تھا وہاں سے لایا کر. عام حالات میں تو چل رہا ہوتا ہے نا, یار نہاری تمہیں جاوید نہاری بولی, تم دہلی نہاری اٹھا کے لے آئے, صحیح ہے نا, تمہیں وہاں کی چاٹ بولی تھی تم وہاں کی اٹھا کے لے. عام حالات میں یہ آرڈر چلتا ہے کہ تم یہاں سے لاؤ وہاں, لیکن مرتے ہوئے ایسی باتیں نہیں کی جاتی. مرتے ہوئے ان کو بہت ہنسی آ رہی, مرتے ہوئے جو ہے نا بہت ہی اہم ترین باتیں کی جاتی ہیں, چھوٹی موٹی باتیں نہیں کی جاتی. وہ بتائے گا بھائی یہ پلاٹ کے کروڑوں روپے کی جائیداد ہے, یہ میں تمہارے نام کر رہا ہوں یا یوں کر رہا ہوں, اس کا خیال کرنا, یہ میں نے فلاں کے نام کروائی ہوئی تھی, ہے وہ ہماری لیکن ٹیکس سے بچنے کے لیے میں نے فلاں کے نام کی ہوئی تھی. اس طرح کی اہم ترین باتیں, یا بہن کا خیال رکھنا, اس کو طلاق یا تو ہو چکی ہے یا ہونے والی, اللہ نہ کرے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, بہت اہم ترین باتیں ہوتی ہیں. تو وسیم کو مجھے آپ کو دیکھ کے وہ ہو رہی ہے, میں تو لطیفے سناتا رہتا ہوں, یہ تو آپ تو بیٹھتے رہتے ہو, تو اتنی نہیں آتی نا جتنی آج آپ کو آ رہی. اچھا, تو وصیت کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب بہت تاکید کے ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے. تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, حکم بہت اہم ہوتا ہے, دوسرا آپ چاہتے ہو کہ لازمی اس پر عمل ہو. صرف اہم حکم کو وصیت نہیں کہا جاتا, اہم بھی ہو اور اس پر لازمی عمل بھی ہو. تبھی قرآن نے جہاں بہت اہم حکم دیا نا وہاں وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کر دی والدین سے اچھا سلوک کرے. اس سے پتہ چلتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے, بہت اہمیت ہے اللہ کی نظر میں اس کی. تو اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کو صرف آرڈر نہیں کرتے, ترغیبات نہیں دیتے, وصیتیں کرتے ہیں حق کی. یعنی معاشرے میں حق کو پروموٹ کرنے کی بے انتہا کوشش کرتے ہیں. اور وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں, اس لیے کہ جب حق کی بہت زیادہ تلقین ہوگی تو صبر لازمی کرنا پڑے گا.
دیکھو آپ خود سے جتنے بھی نیک بن جاؤ آپ کی راہ میں روک رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے کبھی بھی. کہیں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے, نماز پڑھتا ہے, پڑھتا رہے بھائی, کس نے منع کیا؟ غیر مسلموں کا تو یہی کانسیپٹ ہے نا بھائی, مذہب آپ کا ایک نجی معاملہ ہے, جو کوئی چرچ جانا چاہے تو چرچ جا سکتا ہے, کوئی مندر جانا چاہے تو مندر چلا جائے, کوئی مسجد جانا چاہے تو مسجد چلا جائے, اور کوئی کہیں بھی نہ جانا چاہے. یعنی کوئی اگر ایتھیسٹ ہے, خدائی کا انکار کر دے تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی وہ کیا کہتے ہیں فری تھنکر, ایک لفظ اور نیا بھی مارکیٹ میں آیا ہے, یعنی ایسا ہے کہ میں نے ملیشیا میں نے وہاں لنکاوی جزیرہ ہے نا, تو وہاں میں نے کسی سے ویسی گپ شپ ہوئی تھی, میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں. یہی لفظ استعمال کیا, یہ پتہ نہیں اس سے ملتا جلتا. میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا ایتھیسٹ ہیں, خدا کے منکر ہیں. کہہ رہا ہے نہیں. میں نے کہا پھر کیا ہے, خدا کو مانتے ہیں؟ کہہ رہا ہے نہیں. میں نے کہا نہ آپ خدا کا انکار کرتے ہیں نہ مارتے ہیں. اس نے کہا میں نظریات, جیسے کولیسٹرول فری ہوتا ہے نا کوئی آئل جس میں کولیسٹرول کے علاوہ سب کچھ ہو, تو اس بارے میں میرے دماغ میں نظریہ سرے سے کوئی ہے ہی نہیں. یعنی میری بلا سے اللہ ہے یا نہیں ہے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کوئی نظریہ سرے سے رکھا ہے ہی نہیں. ایسے لوگ بھی دنیا میں بہت ہیں, کہہ رہے ہیں یار اسلام صحیح ہے, نہیں ہے, اللہ ہے نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو. تو ہم نے اپنے دماغ کو کیا رکھا ہوا ہے؟ ان چیزوں سے فری رکھا ہوا ہے. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ حق کی وصیت کرو گے نا تو لازمی رکاوٹیں آئیں گی راستے میں. جو آدمی بھی کبھی کوئی بڑا ویژن ہوتا ہے اس کو لے کے جب وہ معاشرے میں کوئی کام کرتا ہے تو رکاوٹیں ایسے ہی لوگوں کو کے سامنے آتی ہیں, ان کو ہر سطح پہ ان کی راہ میں رکاوٹیں اٹکائی جاتی ہیں. میں تو ایک مثال دیتا ہوں, گھر میں بچی اگر آج پردہ کر لے نا تو آپ دیکھو, ایک لڑکی اگر شرعی پردہ کر لے تو معاشرہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے, اور اس پردے کو پروموٹ کرنا شروع کر دے تو کیا حشر کرتے ہیں. داڑھی پہ مخالفتیں اب شروع ہو, حالانکہ داڑھی تو نجی معاملہ ہے نا, لیکن اس کو بھی لوگ برداشت نہیں کرتے. اگر آپ اس کی تبلیغ بھی شروع کر دو گے پھر تو لوگ چھوڑیں گے ہی نہیں آپ کو. اور اس کو معاشرے میں کوئی بھی نیکی کا کام, بہنوں کی وراثتیں لوگ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, رشوت معاشرے میں پھیل رہی ہے, کرپشن پھیل رہی ہے, کسی بھی لحاظ سے آپ خیر کو جب پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو رکاوٹیں کھڑی ہوں گی. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بس میں ہی ہوں. اسلام میں پوری ایک مسلمانوں کی گیدرنگ ہے, ایک نظام ہے جس میں ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں. تو آج الٹا نصیحت بھی نہیں ہو رہی, اور اگر کوئی اچھا کام کر کے پریشانی میں پڑے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا نا. جب میں نے دوسری شادی کی نا تو میں تو لوگوں سے بحث کرتا تھا نا کہ یہ اچھا کام ہے, بیوہ عورتوں سے نکاح کرو, یہ بھی وتواصوا بالحق میں داخل ہے نا. میں کہتا یار اتنی بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کو حل کیا, کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا. تو میں بڑی بحث کرتا تھا لوگوں سے, کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تھا. جب میں نے کی تو میں پھنسا, ظاہر کی تو پھر اتنے خاندان سے مخالفت اور دھمکیاں اور سسرال کی طرف سے بھی بہت کچھ ہو رہا تھا. تو ایسے میں جس کے پاس بھی جاتا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کہتے ہم نے پہلے منع نہیں کیا تھا آپ کو. ایک نے تو یہاں تک کہا مجھے کہ لوگ جو ہے نا شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈائریکٹ ڈال کے شہد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر شکایت کرتے ہیں کہ مکھیاں کاٹتی ہیں. اور مولانا صاحب کو دیکھو, یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد بھی ہیں, ڈبل ڈبل شادیاں کرتی ہیں اور مکھیاں کاٹ رہی ہیں تو ہمیں آ کے شکایت کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے بھائی, نہ تو حق کی وصیت ہو رہی ہے, اور کسی بیچارے نے حق کی وصیت کر کے پھنس گیا تو وتواصوا بالصبر بھی نہیں ہو رہا, بلکہ الٹا اس کو اور تانے دیے جا رہے ہیں. تو یہ تو میں نے شادی کی ایک محض ایک مثال دی ہے, ورنہ معاشرے میں ہر خیر کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نہ خیر کو پروموٹ کرتے ہیں, اور اگر چلو کوئی آدمی پروموٹ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آزمائشیں آ رہی ہیں تو تسلی کے 2 جملے تو بول دے. تو نہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی جا رہی ہے, اور نہ جب کوئی حق پہ چلتا ہے اس کو مصیبت آئے تو اس پہ صبر کی تلقین. تو اللہ نے 4 صفات بیان کی ہیں کامیاب لوگوں کی, کہ ایمان, اعمال صالحہ, اور معاشرے میں خیر کو پروموٹ کرنا, اور جو پریشانی آئیں تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. یہ سورہ عصر تھی. آج ہم سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ بھی اسی میں ختم کر دیتے ہیں, چونکہ پھر اس کے بعد یہ والضحیٰ سے لے کے سورہ ناس تک ہماری تمام صورتیں کمپلیٹ ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ, اور پھر ہم عما یتساءلون سے شروع کریں گے. ویل لکل ہمزہ, ویل کہتے ہیں تباہی کو, یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں. لکلی, لی کا معنی لیے, کل کا معنی کل, ہمزہ یہ وکیب تھوڑی سی مشکل ہے. میں نے کہا تھا 30واں پارہ باقی قرآن کی نسبت تھوڑا سا مشکل. یہ ہمزہ جو ہے نا کہتے ہیں عربی میں
بہت زیادہ برائی کرنے والا پیٹھ پیچھے. ٹھیک ہے, تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتا ہے. لمزہ کہتے ہیں سامنے برائی کرنے والا یعنی تانا دینے والا. پھر تفسیر میں اس کی میں ڈیٹیل بتاؤں گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي یہ وہ شخص ہے جمع جو جمع کرتا ہے مالہ اپنے مال کو وعدد واو کا معنی الذي جمع مالہ الذي جمع مالا جو مال جمع کرتا ہے وعدد عدد يعدد تعدیدا سبح یسبح تسبیحا کی طرح. عدد کا معنی گننا, عدد سے ہے نا, عدد کو کہتے ہیں گننا. وعددہ اور اسے گنتا رہتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ یحسب بہت آسان ہے, یسمعو کی طرح. یحسب گمان کرتا ہے, یحسب حساب سے نہیں کہتے نا میرے حساب سے تو یہ کچھ بنتا نہیں ہے, تو اس کا معنی ویسے وہ حساب تو شمار کے معنی میں آتا ہے لیکن یہ کیا ہے گمان. یحسب وہ گمان کرتا ہے انا اس بات کا گمان مالہ انا مالہ کہ بے شک اس کا مال اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا. اخلدہ کا معنی ہمیشہ رہنا یعنی ہمیشہ رہے گا ہو اس کے ساتھ. خلد سے ہے نا خالدین فیہا ابدا گزر چکا ہے نا, ہمیشہ رہیں گے. ان مالہ اخلدہ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لینبذن لام کا معنی تاکید ینبذو نبذ کہتے ہیں عربی میں پھینکنے کو. کسی کا کیا معنی ہے پھینکنا. لینبذن کلا لینبذن یہ تاکید کے لیے نون لگا دیا. کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھتا ہے. لینبذن وہ ضرور بھی ضرور پھینکا جائے گا, نون تاکید کے لیے. لینبذن فی الحطمہ فی کا معنی میں, الحطمہ حطمہ عربی میں کہتے ہیں توڑنے والی. حطمہ ہر وہ چیز جو توڑ پھوڑ کر رکھ دے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. جیسے لمزہ ہے ہمزہ ہے ایسے ہی حطمہ بھی ہے, توڑ پھوڑ کر دینے والی. وہ پھینک دیا جائے گا حطمہ میں, توڑ پھوڑ کر دینے والی چیز میں. وما ادراک مل حطمہ یہ آسان ہے, تمہیں کیا پتا کہ وہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ اللہ کی آگ ہے. الموقدہ موقدہ اوقدہ یوقدو اکرما یکرمو کی طرح. موقدتن مکرمتن جلائی گئی بھی. ایقاد کا معنی ہوتا ہے آگ جلانا, موقدہ جلائی ہوئی. نار اللہ وہ اللہ کی آگ ہے, الموقدہ جلائی گئی. نار اللہ الموقدہ التی یہ وہ آگ ہے. تطلع میں نے بتایا تھا اس کی وکیپ تھوڑی سی مشکل ہے اس لیے. تطلع اطلاع سے نکلا ہے نا. تطلع تکتسبو کی طرح ہے. تطلع تکتسبو اس کا معنی ہوتا ہے جھانکنا یا پہنچنا. اطلاع سے ہے نا, ہم کہتے ہیں نا آپ کو کچھ اطلاع بھی ہے یعنی آپ وہاں تک پہنچے بھی ہیں, آپ اس بات پر مطلع ہوئے, آپ نے جھانک کے دیکھا, یہ سب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کا یہاں معنی ہوگا پہنچنا. التی تطلع یہ آگ پہنچے گی. علی الافئدہ علی کا معنی پر, فؤاد عربی میں دل کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ قلب بھی کہتے ہیں اور فؤاد بھی کہتے ہیں, اور افئدہ اس کی جمع آتی ہے. دلوں پر پہنچے گی یہ آگ. التی تطلع علی الافئدہ. آگے کیا ہے؟ فی انہا علیہم بے شک یہ آگ علیہم ان پر موصدہ. اس کی وکیپس بہت مشکل ہے. مکرمتن کی طرح اس کا معنی ہوتا ہے بند ہوگی, بند کر دی جائے گی. یہ صورت مشکل ہے, آگے بہت آسان ہے بس. موصدہ بند کر دی جائے گی. انہا بے شک یہ آگ علیہم موصدۃ بند کر دی جائے گی ان لوگوں کے اوپر, یعنی آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی.
انہا علیہم موصدہ فی عمدن، فی کا معنی میں، عمد کا معنی ستون، عمد کسے کہتے ہیں؟ ستون، عماد ہے نا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون، فی عمد ممددہ، ممددہ کا معنی مددہ یمدد تمدیدن، کھینچنا، مد کھینچنے کو بھی کہتے ہیں نا، سبح یسبح تسبیحا، کہ ممددہ کھینچی گئی، تو کھینچے گئے کہ جو لمبی چیز ہوتی ہے وہ کھینچی گئی ہوتی ہے نا، تو لمبی چیز کو بھی کہا جاتا ہے فی عمد ممددہ، ایسے ستون میں جو لمبے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی ایسے ستونوں میں جو لمبے لمبے، یعنی ان ستونوں کے اندر آگ میں ان کو بند کر دیا جائے گا، وہ لمبے لمبے ستون ہوں گے جن کے چاروں طرف آگ میں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ تو دوبارہ میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، ویل لکل ہمزہ، تباہی ان لوگوں کے لیے جو پیٹھ پیچھے تانے دیتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور تانے دیتے ہیں سامنے، الذی جمع مالا وعددا، یہ وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرتے ہیں اور اسے گنتے رہتے ہیں، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، لیمبذن فی الحطمہ، اس کو پھینک دیا جائے گا حطمہ میں، وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، تو جلائی جائے گی، التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ دلوں پہ پہنچے گی، اور فی عمد ممددہ، اور وہ کیا ہے، انہا علیہم موصدہ، یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو اخلاقی برائیاں بیان کی ہیں، ایک معاشرے میں فساد پھیلانا، ٹھیک ہے نا، جو بھی میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ قرآن جب بھی اچھے لوگوں کی بات بیان کرتا ہے تو وہ جو اعلیٰ درجے کے اچھے، جب برے لوگوں کی کوالٹی بیان کرتا ہے تو وہ جو اعلیٰ درجے کے برے، تو اعلیٰ درجے کے برے کون ہوتے ہیں؟ کہ جو لالچی ہوں، پیسوں اور انسانوں میں پھوٹ ڈالنے میں لگے رہے، ان کی فطرت کو نا، گندی فطرت کو سکون اسی سے ملتا ہے۔ تو جب کسی کی موجودگی کے بغیر بھی ہوں گے تو برائی کریں گے اس کی، حالانکہ اچھے لوگ ہمیشہ برائی پہ کیا کرتے ہیں؟ پردہ ڈالتے ہیں، اور جب سامنے بیٹھیں گے تو بھی اس کی برائیوں کو ہائی لائٹ کریں گے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ دیکھیں، لمزہ سے مراد وہ برائی ہے کہ جو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اگر کسی کی اصلاح کے لیے اس کے سامنے اس کی برائی بیان کی جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، یا کسی کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کی اوقات بیان کرنے کے لیے اس کو برائی اس کے سامنے بیان کی جائے کہ تم بڑے فنٹر بنتے ہو، تمہاری اوقات تو یہ ہے، تاکہ اس کو احساس ہو اور وہ ظلم کرنا چھوڑے، تو بھی جائز ہے۔ لیکن ایک کسی کے سامنے برائی یہ کی جاتی ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے، یہ تانا دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آج کل لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، اس کو کسی کے منہ پہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے نا اس کو اصلاح کا پہلو اختیار کریں، ایسا طریقہ نصیحت کا اختیار کریں جس سے برائی چھوٹ جائے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے اس کے دل میں اور نفرت کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو غیر موجودگی میں برائی بیان کرتے ہیں وہ بھی برے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی تباہی ہے، اور وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کے لیے بھی تباہی ہے۔ اور ان میں دوسری گندی صفت کیا ہے کہ یہ پیسوں کے بڑے حریص ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے خیر خواہ نہیں ہے نا، جو خیر خواہ ہوتا ہے وہ تو دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کے پیٹ بھرنے کی بھی فکر میں لگا رہتا ہے، وہ اپنے پیسے سے لوگوں کو کھلاتا ہے۔ لیکن یہ الٹا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جمع امال، مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اور محبت اتنی ہے کہ ہر وقت گنتے رہتے ہیں۔ ایک گننا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو ارننگ کتنی ہے اور سیونگ کتنی ہے اور اس میں آپ نے یعنی خرچ کتنا کرنا ہے، وہ گننا تو جائز ہے بلکہ لازم ہے تاکہ اسراف نہ ہو جائے۔ اور ایک گننا ہوتا ہے ہر وقت، جیسے بچوں کو عیدی ملتی ہے نا، ان کو پتا ہے 5 روپے 20 روپے 50 روپے، پھر بھی بیٹھ کے ہر وقت، تو بچہ تو نہ سمجھ ہے، لیکن جب بڑا ہو جائے تو پھر بڑوں پر یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ او بھائی ٹھیک ہے، ایسے بھی لوگوں کو ہم نے صدقہ کرتے دیکھا، جیب میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے جتنے بھی پیسے آئے غریب کو پکڑا دیے، تو ہر وقت جو ہے نا اس کو پکڑ کے یوں فرتے محبت میں، پیسہ ہے بھائی مٹی ہے، ختم ہو جائے گا، تو یہ ہوس جو ہے نا دولت کی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہوس میں جو گنتے رہتے ہیں اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ الذی جمع مالا وعددا احسب ان مالہ اخلد، اللہ فرماتے ہیں اس پاگل کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے یہ مال ہمیشہ رہے گا۔ بھائی کھربوں روپے کا بھی تو مالک ہے، موت آئی اور یہ سب ختم، تو دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے، لیمبذن فی الحطمہ، ان قریب اسے آگ میں پھینکا جائے گا۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے جو دلوں تک جائے گی۔ دل کو اس لیے بیان کیا کہ سب سے زیادہ تکلیف انسان کو یہاں پر ہوتی ہے، دلوں تک آگ پہنچے گی۔ اور نار اللہ الموقدہ، آگ ہے جو جلائی گئی ہے، اور التی تطلع علی الافئدہ، دلوں تک پہنچے گی،
اور انہا علیہم موصدا، ان پر بند کر دیا جائے گا اس آگ کو تاکہ نکلنے نہ پائیں، اور بڑے بڑے ستونوں میں چاروں طرف سے پیک کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ سے ہم کو محفوظ رکھے. تو یہ اخلاقی برائیاں اللہ کی نظر میں چھوٹی نہیں ہے. تو اس صورت کا حاصل کیا نکلا؟ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کو انسانیت کے لیے خیر خواہ بننا چاہیے، اپنی زبان سے بھی لوگوں کو عزت دے، ٹھیک ہے نا، ان کی برائیاں ہیں تو اس پہ پردہ ڈالے، سامنے بھی جب کسی سے تذکرہ کرے تو اس کو نیچا دکھانے کی فکر میں نہ لگا رہے، اور مال سے بھی لوگوں پہ کیا کرے؟ خرچ کرے. تو یہ اچھی صفات ہوں گی تو جنت ملے گی. یہ اچھی صفات آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر اللہ نے اس کا انجام بہت بھیانک رکھا. اب ہم خود اپنے بارے میں دیکھ لیں کہ ہم کتنے، نہ تو ہم پورے جنت والے ہیں نہ ہم پورے جہنم والے ہیں. تو دیکھ لیں ہمارے زیادہ تر ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو ہونا یہی چاہیے کہ دولت کی محبت انسان اپنے دل سے نکالے، نہ لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی برائی کرے، نہ ان کے سامنے ان کو تانے دے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.